کیا کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین کے سب سے گہرے راز کسی کی زندگی بدلنے کی وجہ بن سکتے ہیں؟ آج ہم یہی جاننے والے ہیں کہ کیسے ایک ابلتا ہوا دریا اور ایک گمشدہ براعظم کسی کو خود کو دوبارہ بنانے کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ یہ سوال شاید تھوڑا عجیب لگے ہے نا، لیکن اس کا جواب ترقی اور تبدیلی کے بارے میں سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس سیارے کے سب سے بڑے راز کسی کی خاموش واپسی کی کلید کیسے ہیں۔ چلیں ایک حیران کن حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ پیرو کے ایمیزون جنگل میں گہرائی میں ایک دریا ہے، شنائی تمپیشکا۔ اس کا پانی اتنا زیادہ گرم ہے کہ کوئی بھی جانور اس میں گرے تو فوراً پک جاتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ زمین کی وہ طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جو سطح کے نیچے ہر وقت کام کر رہی ہے۔ تو جس طرح وہ ابلتا ہوا دریا سطح کے نیچے چھپی ایک طاقت کو دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ نمبر 94% ایک اور بہت بڑے راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک ایسا راز جو اتنا بڑا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہ سکتا تھا۔ اور یہ راز ہے زیلینڈیا، زمین کا 8واں براعظم۔ سوچئے ذرا، بھارت سے دگنا بڑا، لیکن اس کا 94% حصہ بحر الکاہل کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ کروڑوں سال پہلے الگ ہو کر ڈوب گیا، اور سائنسدانوں نے اسے باضابطہ طور پر 2017 میں ہی تسلیم کیا۔ یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے سب سے بڑی تبدیلیاں ہماری نظروں سے بالکل دور ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ زیلینڈیا کی طرح جو دنیا کی نظروں سے دور موجود تھا، حقیقی ذاتی ترقی اور شفا یابی بھی خاموشی میں ہوتی ہے، جب کوئی شور شرابے سے دور ہوتا ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں خاموش دور۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی بیرونی شور سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے تاکہ اندر سے خود کو دوبارہ تعمیر کر سکے۔ اس دور میں ترقی باہر سے بلند آواز میں نہیں ہوتی، بلکہ اندر سے گہری ہوتی ہے۔ ہر قدم کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل کام تو خاموشی میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس پوشیدہ طاقت والی بات کو اور پکا کرنے کے لیے ذرا بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے نیچے بہنے والے دریا کے بارے میں سوچیں۔ اس کے اپنے کنارے ہیں، اپنی آبشاریں ہیں، اور اگر یہ سطح پر ہوتا تو یہ دنیا کا 6واں سب سے بڑا دریا ہوتا۔ ایک بار پھر، سب سے طاقتور قوتیں اکثر وہی ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کس طرح بڑی بڑی طاقتیں ہماری نظروں سے اوجھل رہ سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو ہم اپنی زندگی میں خلفشار یعنی ڈسٹریکشن کو ختم کرنے اور ایک مقصد پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ دیکھیے، یہ ہمارے اندازوں کو بالکل الٹ پلٹ کر دے گی۔ کیا کسی کو معلوم تھا کہ روس کا جو زمینی رقبہ ہے وہ سیارے پلوٹو سے بھی زیادہ ہے؟ اور کیلیفورنیا جو صرف ایک امریکی ریاست ہے، اس کی آبادی تقریباً پورے کینیڈا جتنی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بڑا یا اہم سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ اور یہی سوچ ہمیں خلفشار یعنی ڈسٹریکشن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیں، 10 چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اصل طاقت تو ایک چیز کو منتخب کرنے اور اسے اپنی تمام تر توجہ دینے میں ہے۔ ایک مقصد پر گہری توجہ مرکوز کرنا شاید سست لگے، لیکن حقیقی ترقی یہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا عالمی سطح پر فوکس کی بات کریں تو اس گراف کو دیکھیں۔ زمین کی تقریباً 90% آبادی صرف شمالی نصف کرہ میں رہتی ہے۔ یہ ایک زبردست ارتکاز ہے، یعنی زیادہ تر انسانی توانائی، سرگرمی اور شور ایک ہی جگہ پر مرکوز ہے۔ اور یہ جو دنیا کی حقیقت ہے نا، یہ ایک بہت گہرے ذاتی اصول کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح دنیا کی آبادی ایک جگہ مرکوز ہے، اسی طرح ہماری ذاتی طاقت بھی تب مرکوز ہوتی ہے جب ہم اپنا حلقہ چھوٹا رکھتے ہیں۔ بات مقبولیت کی نہیں ہے، بات ہے امن اور توجہ کی۔ ایک چھوٹا مضبوط حلقہ خلفشار سے بچاتا ہے اور ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے دیتا ہے جو واقعی اہم ہے۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں کیسے بناتا یا بگاڑتا ہے؟ اس سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ارد گرد ہماری اندرونی حالت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور اسے اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے الاسکا کے ایک قصبے وٹیئر کی یہ عجیب مثال دیکھیں۔ تقریباً پورا قصبہ ایک ہی عمارت میں رہتا ہے۔ اس عمارت میں پوسٹ آفس، گروسری اسٹور، اسکول اور کلینک بھی ہیں۔ یہ ایک ایسے مکمل ماحول کی مثال ہے جو اپنے رہائشیوں کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وولٹیئر کی کہانی بالکل صاف صاف یہ سچائی بتاتی ہے۔ ہمارا ماحول بس یوں ہی نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے ہمارے خیالات، ہماری عادتیں اور ہمارا مستقبل بنا رہا ہوتا ہے۔ ہم ایک گندے، بے ترتیب ماحول میں رہتے ہوئے ایک منظم اور پرامن زندگی کی امید نہیں کر سکتے۔ تو اصل بات یہ ہے، اپنے ماحول کو قابو میں کرنا اپنے ذہن کو قابو میں کرنے کا پہلا قدم ہے۔
बेतरतीबी सिर्फ चीजें नहीं होती, ये मुलतवी किए गए फैसले हैं, ये नज़रों का खल्फशार है। जब कोई अपनी जगह साफ करता है तो ये सिर्फ सफाई नहीं होती, ये रूहानी सफाई है जो जहन में सोच और तवज्जो के लिए जगह बनाती है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे सबसे बड़ी तब्दीली की, मुकम्मल और हमेशा के लिए खुद को नए सिरे से ईजाद करना। यह सिर्फ बेहतरी की बात नहीं है, ये दोबारा जन्म लेने के बारे में है। तुर्कमानिस्तान में मौजूद जहन्नुम का दरवाज़ा। ये कहानी शुरू हुई 1971 में एक हादसे से, और 50 साल से ज़्यादा अरसे से ये गैस का गड्ढा मुसलसल जल रहा है। ये एक ऐसी तब्दीली की बेहतरीन मिसाल है जो मुस्तकिल है, नाकाबिले वापसी है और जिसे रोका नहीं जा सकता। और ये ना बुझने वाली आग हमें खुद को नए सिरे से बनाने के असल मतलब तक ले जाती है। ये अपने पुराने वर्जन को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, ये उस शख्स को छोड़ देने के बारे में है जो कोई था ही नहीं, और उस शख्स को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के बारे में है जो बनने वाला है। ये ख्याल बहुत गहरा है। तब्दीली इतनी मुकम्मल हो कि पुराना मैं खुद को पहचान ही ना सके। ये उन तमाम हुदूद, शुकूक व शुबहात और खौफ को जला देने के बारे में है जिन्होंने किसी को रोके रखा था। और इस तरह हम वापस अपने मरकजी सवाल